اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ پاک تجھ سے دعا ہے کہ ہمیں ہدایت عطا فرما، کفر شرک بدعت سے بچا، ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما اور سختیاں پریشانیاں دکھ درد تکلیفیں دور فرما۔ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جو دنیا میں ہیں ان کے اوپر بھی رحم فرما اور جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، آمین ثم آمین۔ آج ہم دوسرے پارے کی پہلی آیت یعنی کہ سورہ بقرہ کی 142 نمبر آیت جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَمَا لَهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ان قریب ندان لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ تو کہہ دیجئے یہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ اچھا بیوقوفوں سے مراد یہاں مشرکین عرب اور علماء یہود اور منافقین وغیرہ ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ شریف ہو، تو چنانچہ حکم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز اسی طرف ادا کی۔ آپ کے ساتھ نمازیوں میں سے ایک شخص کسی اور مسجد میں پہنچا، وہاں جماعت رکوع میں تھی۔ اس نے ان سے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ کر ابھی آ رہا ہوں۔ جب ان لوگوں نے سنا تو اسی حالت میں رکوع کی حالت میں خانہ کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جو لوگ اگلے قبلہ کی طرف نمازیں پڑھتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں تو ان کی نمازوں کا کیا حال ہوگا؟ کہ جو مطلب دنیا سے چلے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو ان کا ابھی کیا مطلب ہوگا، اس بارے میں کیا سین ہے؟ تو تب یہ فرمان نازل ہوا کہ وما کان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہ کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو آپ اکثر آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے، یہاں تک کہ آیت قد نرا نازل ہوئی اور کعبہ قبلہ مقرر ہوا۔ لوگوں نے اگلے قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والوں کے بارے میں سوال کیا، جس پر یہ فرمان نازل ہوا اور ان کی نمازوں کی طرف سے اطمینان ہوا۔ بعض اہل بیوقوف کتاب نے قبلہ کے بدلے جانے پر اعتراض کیا۔ جو یہودی تھے ان میں سے بعض نے جو قبلہ بدلا جا چکا تھا تو اس پہ اعتراض کیا، جس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، یعنی شروع ہجرت کے وقت مدینہ منورہ شریف میں آپ کو بیت المقدس کی طرف نمازیں ادا کرنے کا حکم ہوا تھا۔ یہود اس سے خوش تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت اور دعا قبلہ ابراہیمی کی طرف تھی۔ اللہ اکبر۔ آخر جب یہ حکم نازل ہوا تو یہودیوں نے جھٹ سے اعتراض جڑ دیا، جس کا جواب ملا کہ مشرق و مغرب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی روایتیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مکہ شریف میں آپ دونوں رکن کے درمیان نماز پڑھتے تھے، تو
تو آپ کے سامنے کعبہ ہوتا تھا اور بیت المقدس کے صحرا کی طرف آپ کا منہ ہوتا تھا، لیکن مدینہ جا کر یہ معاملہ مشکل ہو گیا، دونوں جمع نہیں ہو سکتے تھے، تو وہاں آپ کو بیت المقدس کی طرف نماز ادا کرنے کا حکم قرآن میں نازل ہوا تھا، یا دوسری طرف وحی کے ذریعے یہ حکم ملا تھا۔ بعض بزرگ تو کہتے ہیں کہ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجتہادی امر تھا، اور مدینہ آنے کے بعد کئی ماہ تک اسی طرف آپ نمازیں پڑھتے رہے، گو چاہت اور تھی یہاں تک کہ پروردگار نے بیت العتیق کی طرف منہ پھیرنے کو فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح منہ پھیر کر پہلے نماز عصر پڑھی، اور پھر لوگوں کو اپنے خطبہ میں اس امر سے آگاہ کیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے بعض روایتوں میں کہ یہ ظہر کی نماز تھی۔ ابو سعید بن معلا فرماتے ہیں میں نے اور میرے ساتھی نے اول قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے، اور یہ ظہر کی نماز تھی۔ بعض مفسرین وغیرہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قبلہ بدلنے کی آیت نازل ہوئی، اس وقت آپ مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت ادا کر چکے تھے، پھر باقی کی 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی طرف پڑھی۔ اسی وجہ سے اس مسجد کا نام ہی مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد ہے۔ حضرت نویلہ بنت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ظہر کی نماز میں تھے جب ہمیں یہ خبر ملی اور ہم نماز میں ہی گھوم گئے، مرد عورتوں کی جگہ آ گئے اور عورتیں مردوں کی جگہ جا پہنچیں۔ اہل قباء کو دوسرے دن صبح کی نماز کے وقت یہ خبر پہنچی۔ بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز ادا کر رہے تھے، ناگہاں کسی آنے والے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رات کو حکم قرآنی نازل ہوا ہے اور کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم ہو گیا ہے، چنانچہ ہم لوگ بھی شام کی طرف منہ ہٹا کر کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نسخ کے حکم کا لزوم اس وقت ہوتا ہے، لازم اس وقت ہوتا ہے جب اس کا علم ہو جائے، گو وہ پہلے ہی پہنچا چکا ہو، اس لیے کہ ان حضرات کو عصر، مغرب اور عشاء کے لوٹنے کا حکم نہیں ہوا، واللہ اعلم۔ اب باطل پرست کمزور عقیدے والے باتیں بنانے لگے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ کبھی اسے قبلہ کہتا ہے، کبھی اسے قبلہ قرار دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہیں جواب ملا کہ حکم اور تصرف اور امر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا ہے، جدھر منہ کرو اسی طرف اس کا منہ ہے، بھلائی اسی میں نہیں آئے گی بلکہ اصلیت تو ایمان کی مضبوطی ہے جو ہر حکم کے ماننے پر مجبور کر دیتی ہے، اور اس میں گویا مومنوں کو ادب سکھایا گیا کہ ان کا حکم صرف حکم کی بجاوری ہے، جدھر انہیں متوجہ ہونے کا حکم دیا جائے یہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اطاعت کے معنی اس کے حکم کی تمیل ہے، اگر وہ ایک دن میں 100 مرتبہ ہر طرف گھومے تو ہم بخوشی گھوم جائیں گے، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے ماتحت ہیں، ہم اس کے فرما بردار ہیں اور اس کے خادم ہیں، جدھر وہ حکم دیں گے منہ پھیر لیں گے۔ امت محمدیہ پر یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اکرام ہے کہ انہیں خلیل الرحمن علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا، جو اسی لا شریک کے نام پر بنایا گیا ہے، اور تمام تر فضیلتیں جسے حاصل ہیں۔ مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث ہے کہ یہودیوں کو ہم سے اس بات پر حسد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جمعہ کے دن کی توفیق دی اور اس سے بھٹک گئے، اور اس پر کہ ہمارا قبلہ یہ ہے، اور اس سے گمراہ ہو گئے، اور بڑا حسد ان کو ہماری آمین کہنے پر بھی ہے جو ہم امام کے پیچھے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ جس قبلہ پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے۔ گویا یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ اس پسندیدہ قبلہ کی طرف تمہیں متوجہ کرنا اس لیے کہ تم خود بھی پسندیدہ امت ہو، تم اور امتوں پر قیامت کے دن گواہ بنے رہو گے کیونکہ وہ سب تمہاری فضیلت مانتے ہیں۔ اچھا، وسط کے معنی یہاں پر بہتر اور عمدہ کے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ قریش نسب کے اعتبار سے وسط عرب ہیں، اور کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم میں وسط تھے، یعنی اشرف نسب والے، اور صلاۃ وسط یعنی افضل تر نماز جو عصر ہے، جسے صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور چونکہ تمام امتوں میں یہ امت بھی بہتر، افضل اور اعلیٰ تھی، اس لیے انہیں شریعت کا بھی کامل راستہ بھی بالکل درست ملا اور دین بھی بہت واضح دیا گیا۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اس اللہ نے تمہیں چن لیا اور تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں کی، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تم ہو، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور ان سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام میرے بندوں کو پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہنچا دیا تھا۔ ان کی امت کو بلایا جائے گا اور ان سے پرسش ہوگی، مطلب پوچھا جائے گا، کنفرم کیا جائے گا کہ کیا نوح علیہ السلام نے میری باتیں تمہیں پہنچائی تھی؟ وہ صاف انکار کریں گے اور کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا تمہاری امت انکار کرتی ہے، تم گواہ پیش کرو۔ یہ کہیں گے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میری گواہ ہے۔ یہی مطلب اس آیت میں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، وسط کے معنی عدل کے ہیں، اور اب تمہیں بلایا جائے گا اور تم گواہی دو گے اور میں تم پر گواہی دوں گا۔ بخاری، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ مسند احمد کی اور ایک روایت میں ہے قیامت کے دن نبی آئیں گے اور ان کے ساتھ ان کی امت کے صرف 2 شخص ہوں گے اور اس سے زیادہ بھی اس کی امت کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس نبی نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ وہ انکار کریں گے۔ نبی سے کہا جائے گا تم نے تبلیغ کی؟ وہ کہیں گے ہاں۔ کہا جائے گا تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت۔ پس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت بلائی جائے گی، ان سے یہی سوال ہوگا کہ کیا اس پیغمبر نے تبلیغ کی؟ یہ کہیں گے ہاں۔ ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں کیسے علم ہوا؟ یہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس ہمارے نبی آئے اور آپ نے خبر دی کہ انبیاء علیہ السلام نے تیرا پیغام اپنی اپنی امتوں کو پہنچایا۔ یہی مطلب ہے کہ اللہ عز و جل کے اس فرمان وَقَذَلِكَ کا مسند احمد کی ایک اور حدیث میں وسط بمانی عدلن آیا ہے۔ اچھا، ابن مردویہ اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور میری امت قیامت کے دن ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے، تمام مخلوق میں نمایاں ہوں گے اور سب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس روز تمام دنیا تمنا کرے گی کہ کاش وہ بھی ہم میں سے ہوتے۔ الحمدللہ، یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ جس نبی کی قوم نے اسے جھٹلایا ہے، ہم دربار رب العالمین میں شہادت دیں گے کہ ان تمام انبیاء نے حق کے رسالت ادا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔
مصدرک حاکم کی ایک حدیث میں ہے کہ بنی مسلمہ کے قبیلے کے ایک شخص کے جنازے میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. لوگ کہنے لگے حضور یہ بڑا نیک آدمی تھا, بڑا متقی پارسا اور سچا مسلمان تھا, اور بھی بہت سی تعریفیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہ کس طرح کہہ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوشیدگی کا علم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کو ہے, لیکن ظاہر داری میں تو اس کی ایسی ہی حالت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. پھر بنو حارثہ کے ایک شخص کے جنازے میں تھے. لوگ کہنے لگے حضرت یہ بڑا آدمی تھا, بڑا بدزبان اور کج حلق تھا. آپ نے ان کی برائیاں سن کر پوچھا تم کیسے کہہ رہے ہو؟ اس شخص نے بھی یہی کہا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی ہے. اللہ اکبر. محمد بن کعب اس حدیث کو سن کر فرمانے لگے اللہ کے سچے رسول ہیں, کہ اللہ کے سچے رسول ہیں. دیکھو قرآن بھی کہہ رہا ہے. ابو الاسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مدینہ میں آیا, یہاں بیماری تھی, لوگ بکثرت مر رہے تھے. میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا, جو ایک جنازہ نکلا اور لوگوں نے مرحوم کی نیکیاں بیان کرنی شروع کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی. اتنے میں دوسرا جنازہ نکلا, لوگوں نے اس کی برائیاں کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے لیے بھی واجب ہو گئی. میں نے کہا امیر المومنین کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا میں نے وہ کہا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کی بھلائی کی شہادت 4 شخص دیں اسے جنت میں داخل کرتا ہے. ہم نے کہا حضور اگر 3 دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 بھی. ہم نے کہا اگر 2 ہوں؟ آپ نے فرمایا 2 بھی. پھر ہم نے ایک کی بابت کا سوال نہ کیا, مطلب ایک کے بارے میں سوال نہ کیا. ابن مردویہ کی ایک اور حدیث میں ہے کہ تم اپنے بھلوں اور بروں کو پہچان لیا کرو. لوگوں نے کہا حضور کس طرح؟ آپ نے فرمایا اچھی تعریف اور بری شہادت سے. تم زمین پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گواہ ہو. اللہ اکبر. پھر فرماتا ہے کہ اگلا قبلہ صرف امتحان تھا, یعنی پہلے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر کے پھر کعبۃ اللہ کی طرف پھیرنا صرف اس لیے تھا کہ معلوم ہو جائے کہ سچا تابعدار کون ہے, اور جہاں آپ توجہ کریں وہیں اپنی توجہ کرنے والا کون ہے, اور کون ہے جو ایک دم کروٹ لے لیتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے. یہ کام فی الحقیقت اہم کام تھا. اللہ اکبر. بے شک اہم کام تھا, اس میں کوئی شک نہیں. جن کے دلوں میں ایمان و یقین ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پیروکار ہیں, جو جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمائیں سچ ہے, جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے, جو ارادہ کرتا ہے حکم کرتا ہے, اپنے بندوں کو جس طرح چاہے حکم دے, جو چاہے مٹائے, جو چاہے باقی رکھے. اس کا ہر کام ہر حکم حکمت سے پرے ہے, مطلب حکمت پر ہے. اس کا ہر کام حکمت پر ہے. ان پر اس حکم کی بجاوری کچھ بھی مشکل نہیں. ہاں بیمار دل والے تو جہاں نیا حکم آیا انہیں فوراً نیا درد اٹھا. قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جب کبھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض پوچھتے ہیں کہ اس سے کس کا ایمان بڑھا. حقیقت یہ ہے کہ ایمانداروں کے ایمان بڑھتے ہیں اور ان کی دلی خوشی بھی, اور بیماریوں والے اپنی پلیدی میں اور بڑھ جاتے ہیں. اور جگہ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقراء وہو علیہم عمی. یعنی ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے, اور بے ایمان لوگوں کے کانوں میں بوجھ اور آنکھوں پر اندھا. اللہ اکبر. جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ قرآن کی آیتیں ہدایت اور شفا ہیں, اور بے ایمان لوگوں کے کانوں میں بوجھ اور آنکھوں پر اندھا پن ہو جاتا ہے.
اور جگہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يُزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یعنی ہمارا اتارا ہوا قرآن مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کا نقصان ہی بڑھتا رہتا ہے۔ اس واقعہ میں بھی تمام بزرگ صحابہ ثابت قدم رہے، اول سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے ہیں۔ چنانچہ اوپر حدیث بیان ہو چکی ہے کہ کس طرح وہ نماز پڑھتے ہوئے یہ خبر سن کر گھوم گئے، جس سے ان کی کمال اطاعت اور اعلیٰ درجہ کی فرمانبرداری ثابت ہوئی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی تمہاری بیت المقدس کی طرف پڑھی ہوئی نمازیں رد نہیں ہوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بلکہ ان کی اعلیٰ ایمانداری ثابت ہوئی، انہیں دو قبلوں کی طرف نمازیں پڑھنے کا ثواب عطا ہوگا۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے ساتھ تمہارے گھوم جانے کو ضائع نہ کرے گا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگی قیدی عورت کو دیکھا جس سے اس کا بچہ چھوٹ گیا تھا۔ وہ اپنے بچے کو پاگلوں کی طرح تلاش کر رہی تھی اور جب وہ نہیں ملا تو قیدیوں میں سے جس کسی بچہ کو دیکھتی اس کو گلے لگا لیتی، یہاں تک کہ اس کا اپنا بچہ مل گیا۔ خوشی خوشی لپک کر اسے گود میں اٹھا لیا، سینے سے لگایا، پیار کیا اور اس کا منہ میں دودھ دیا۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بتاؤ تو یہ اپنا بس چلتے ہوئے اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جس قدر یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تیرے منہ کا آسمان کی طرف پھرنا دیکھا، اب ہم تجھے اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے تو خوش ہو جائے گا۔ تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے اور تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی طرف پھیرا کرو۔ اہل کتاب کو اس کے اللہ کی طرف سے اور حق ہونے کا قطعی علم ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ قرآن میں قبلہ کا حکم پہلے نسخ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کی، یہاں کے اکثر باشندے یہود تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھنے کا حکم دیا۔ یہود اس سے بہت خوش ہوئے۔ آپ کئی ماہ تک اسی رخ نماز پڑھتے رہے، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت قبلہ ابراہیمی کی تھی۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور نگاہیں آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ بالآخر آیت قد نرا نازل ہوئی۔ اس پر یہود کہنے لگے کہ اس قبلہ سے یہ کیوں ہٹ گئے، جس کے جواب میں کہا گیا کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، اور فرمایا جدھر تمہارا منہ ہو ادھر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا منہ ہے، اور فرمایا کہ اگلا قبلہ امتحانن تھا، یعنی امتحان لینے کے لیے تھا۔ اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ اس پر یہ آیت اتری اور حکم ہوا مسجد حرام کی طرف قبلہ، کعبہ کی طرف مزاب کی طرح منہ کرو۔ جبرائیل علیہ السلام نے امامت کرائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد حرام میں مزاب کے سامنے بیٹھے ہوئے اس آیت پاک کی تلاوت کی اور فرمایا مزاب کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول ہے کہ عین کعبہ کی طرف توجہ مقصود ہے، اور دوسرا قول آپ کا یہ ہے کہ کعبہ کی جہت ہونا کافی ہے، اور یہی مذہب اکثر ائمہ کرام کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں مراد اس کی طرف ہے۔ ابو العالیہ، مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، قتادہ، ربیع بن انس
رحمہ اللہ علیہ وغیرہ کا بھی یہی قول ہے. ایک حدیث میں بھی ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے. ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ میں جو کتاب لکھی ہے اس میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بیت اللہ مسجد حرام والوں کا قبلہ ہے اور مسجد اہل حرم کا قبلہ ہے، اور نماز اور تمام زمین والوں کا حرم قبلہ ہے، خواہ مشرق میں ہو خواہ مغرب میں، میری تمام امت کا قبلہ یہی ہے. ابو نعیم میں برا مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16-17 مہینے تک تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، لیکن آپ کو پسند امر یہ تھا کہ بیت اللہ کی طرف پڑھیں. چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عصر کی نماز ادا کی. پھر نمازیوں میں سے ایک شخص مسجد والوں کے پاس گیا، وہ رکوع میں تھے. اس نے کہا میں حلفیہ گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف کی طرف نماز ادا کی. یہ سن کر جس حالت میں تھے اسی حالت میں بیت اللہ شریف کی طرف پھر گئے. عبد الرزاق میں ہے، یہ بھی روایت ہے، قدر کمی پیشی کے ساتھ مروی ہے. نسائی میں حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم صبح کے وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جایا کرتے تھے اور وہاں کچھ نوافل پڑھا کرتے تھے. ایک دن ہم گئے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا آج کوئی نئی بات ضرور ہوئی ہے. میں بھی بیٹھ گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت قد نرا تلاوت فرمائی. میں نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوں کہ منبر سے اترنے سے پہلے ہی ہم اسے اس نئے حکم کی تمیل کریں اور اول فرما بردار بن جائیں. چنانچہ ہم ایک طرف ہو گئے اور سب سے پہلے بیت اللہ شریف کی طرف نماز پڑھی. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منبر سے اتر آئے اور اس قبلہ کی طرف پہلی نماز ظہر ادا کی گئی. ابن مردویہ میں بروایت ابن عمر مروی ہے کہ پہلی نماز جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی طرف ادا کی وہ ظہر کی نماز ہے اور یہی نماز صلاۃ وسطیٰ ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ پہلی نماز کعبہ کی طرف عصر کی ادا ہوئی. اس وجہ سے اہل کعبہ کو دوسرے دن صبح کے وقت اطلاع پہنچی. ابن مردویہ میں روایت نویل بنت مسلم موجود ہے کہ ہم مسجد بنو حارثہ میں ظہر یا عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے ادا کر رہے تھے. 2 رکعت پڑھ چکے تھے کہ کسی نے آ کر قبلہ کے بدل جانے کی خبر دی. چنانچہ ہم نماز میں ہی بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، باقی نماز اسی کی طرف ادا کی. اس گھومنے میں مرد عورتوں کی جگہ اور عورتیں مردوں کی جگہ آ گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو خوش ہو کر فرمایا یہ ہیں ایمان بالغیب رکھنے والے، غیب پر ایمان رکھنے والے. ابن مردویہ میں بروایت عمارہ بن اوس مروی ہے کہ رکوع کی حالت میں ہمیں اطلاع ہوئی اور ہم سب عورتیں بچے اسی حال میں قبلہ کی طرف گھوم گئے. اللہ اکبر. پھر ارشاد ہوتا ہے تم جہاں بھی ہو، مشرق ہو مغرب شمال یا جنوب میں، ہر صورت نماز کے وقت منہ کعبہ کی طرف کر لیا کرو. وہاں البتہ سفر میں سواری پر نفل پڑھنے والا اور جدھر سواری جا رہی ہو ادھر جس طرف بن پڑے نماز ادا کر لے. اور اسی طرح وہ شخص جسے قبلہ کی جہت کا قطعی علم نہیں وہ اندازے سے جس طرف زیادہ دل مانے نماز ادا کر لے، پھر گو اس کی نماز فی الواقعہ قبلہ کی طرف نہ بھی ہوئی ہو تو بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں معاف ہے. مسئلہ مالکیہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ نمازی حالت نماز میں اپنے سامنے اپنی نظریں رکھے نہ کہ سجدے کی جگہ، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے. اس لیے آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ منہ مسجد الحرام کی طرف کرو، اور اگر سجدے کی جگہ نظر جمانا چاہے گا تو قدرے جھکنا پڑے گا، اور یہ تکلف کمال خشوع کے خلاف ہوگا.
بعض مالکیہ کا یہ قول بھی ہے کہ قیام کی حالت میں اپنے سینے کی طرف نظر رکھے۔ قاضی شریک کہتے ہیں کہ قیام کے وقت سجدہ کی جگہ نظر رکھے، جیسے کہ جمہور جماعت کا قول ہے، اس لیے یہ پورا خشوع خضوع ہے۔ اور ایک حدیث بھی اس مضمون کی وارد ہوئی ہے، اور رکوع کی حالت میں اپنے قدموں کی جگہ پر نظر رکھے، اور سجدے کے وقت ناک کی جگہ، اور تحیات کے وقت اپنی گود کی طرف۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، یہ یہودی جو چاہیں باتیں بنائیں، لیکن ان کے دل جانتے ہیں کہ قبلہ کی تبدیلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور برحق ہے، کیونکہ یہ خود ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن یہ لوگ کفر و عناد اور تکبر و حسد کی وجہ سے اسے چھپاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کی ان حرکتوں سے بے خبر نہیں۔ تو آخر میں آج یہاں تک ہی رکتا ہوں۔ آخر میں میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے سب سے، بہت سیریسلی، کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، پلیز میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، وارننگ سمجھ لیں، دھمکی سمجھ لیں، اپنے ماں باپ کی عزت کرنی شروع کر دو۔ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں وہ یہ کرے کہ اپنے ماں باپ کو منا لے۔ کیوں؟ یہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب ختم ہو جانی ہے۔ اور ایک بات میری یاد رکھ لو، جس بندے کے ماں باپ اس پہ ناراض ہوں، سوائے شرک کی وجہ سے کوئی بھی اور وجہ ہو، اس بندے جتنا بیوقوف انسان اور بدنصیب انسان دنیا میں نہیں ملے گا آپ کو۔ جو بندہ اپنے ماں باپ کو راضی کر گیا، اس نے سارا کچھ پا لیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔